یہ جواب جو ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے. یعنی مرد میں سے عورت کا پیدا ہونا دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، آج بھی کوئی دائیں بائیں کی پروسیجر بیٹے کے بارے میں بھی ہے. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ بائیں طرف سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس پر یہ اثر پڑتا ہے، تو آج بھی بیٹی بیٹا بائیں طرف سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس کے بائیں کی طرف سے پیدا ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے جناب سیدہ حوا کا پیدا ہونا بائیں طرف سے، یہ اس کے نقصان عقل کی دلیل ممکن نہ بھی بن سکے، اس لیے کہ قلب بھی اسی طرف ہے. بائیں طرف قلب ہے جو تمام انوار کا مرکز ہے. یہ کمزور بات ہے، مگر طبی طور پر یہ بات باور کر لی گئی. جو برین ہے نا، آدمی کے جو ریشو وائز تناسب کے لحاظ سے اس کی باڈی کا اعتبار کر کے انسان کا جو بھیجا ہے، دنیا کے کسی جانور کا بھی اس باڈی کے مطابق اتنا بھیجا نہیں ہے. آپ لوگوں نے گائیں، بیل، اونٹ تک ذبح کیے ہوں گے. جو آدمی کے بھیجے کی ریشو بنتی ہے وہ گائے کے بھیجے کی اس کے بھیجے کے ساتھ ریشو نہیں بنتی. تو دماغ کے اندر کمی بیشی ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مرد اور عورت میں کمی اور بیشی کا فرق ہے. یعنی ایک کا بھیجا اوسطاً 42 سے 45 تک ہو اور دوسرے کا 45 سے 47 تک ہو، تو اگر اوسطاً یہ بات ان کے ایوریج یہ تسلیم کر لی گئی ہے، تو یہ ماننا ہوگا کہ شہادت کا دار و مدار اصل میں باقی باڈی پر نہیں ہے، اصل میں دماغ پر ہے. جس کے دماغ کی صلاحیتیں جتنی زیادہ بہتر ہوں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا. تو چونکہ ان کی دماغی صلاحیتیں مرد کے برابر اوسطاً نہیں ہیں، تو احتیاط اسی بات میں تھا کہ اس میں 2 شامل کر لی جائیں تاکہ مرد کی صلاحیت کے برابر ان کی صلاحیت تسلیم کر لی جائے. اور بھی کئی ایک وجوہات ہیں جس میں جو پوری دنیا میں یہ غالباً صرف یہ ملک ہے جس میں جو ڈیتھ ایکسپیکٹنسی جو ہے یہ مرد کے مقابلے میں عورت کی زیادہ ہے. وہ اس لیے عورت کی زیادہ کہ عورت کی بالادستی ہے، شاید وہ بے فکری سے جیتی ہے، بے فکری سے کھاتی ہے، تو جس میں ضرورت پڑے مرد کو دھکیل دیتی ہے، اس لیے زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہے. وگرنہ ڈیتھ ایکسپیکٹنسی انسانی تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ چونکہ عورت کی باڈی کمزور ہوتی ہے اس لیے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. تو اس کا ماہوہ گزرے ماہانہ اور بچے پیدا کرنا اور اس کی مصروفیات، اگر عورتوں کو اس طرح آزادی مکمل دے دی جائے شہادتوں کی، تو پھر ان کے لیے باقی کاموں کے سسپینشن لازم آتی ہے، تعطل لازم آتا ہے. اس لیے ان کی شہادت میں تھوڑی سی دشواری پیدا کر دی تاکہ ان کا یہ رجحان کم رہے. یہ قتل کے جرم کا ایک عورت کی گواہ ہو سکتی؟ جی، قتل کے جرم کی صرف ایک ہی عورت گواہ، دیٹ از ناٹ پنشبل. ہاں پنشبل نہیں ہے. یہ تو آپ سے پوچھنے کی بات ہے، آپ کو بتائی جانے کی بات ہے. اسلامی ہاں ہاں پینل کوڈ پڑے الاؤڈ ہے، ہے پینل کوڈ میں الاؤڈ ہے. ہاں اسلامک لا. پینل کوڈ میں بچے کیوں سوری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، یہ نویں رکوع کا یہ حصہ جو اس وقت میں نے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ پہلے آپ سن چکے ہوئے ہیں، اس لیے ترجمہ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی تشریح عرض کرتا ہوں. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی سنگت کی سرگرمیاں دیکھیں اور باوجود اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سرکشی، نافرمانی، بغاوت، ہٹ درمی، کجروی، بے باکی و بدتاکی، ناہنجاری و بدکرداری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی پائی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے ایک کلمہ فریاد آپ کی زبان سے نکلا کہ مولا کریم، تیری بارگاہ کے ناشکر گزار، تیری بارگاہ کے نافرمان، تیری بارگاہ کے سرکش اور پھر انعامات کی بھرمار. ہاں، قال موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں گزانی، ربنا، اے میرے پالنے والے. کیسا عاجزی کا کلمہ ہے یہ، فریاد کا کلمہ ہے یہ، گلے کا کلمہ ہے. ربنا، او میرے پالنے والے، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. ایک پروردگار عالم، تو نے فرعون اور اس کے درباری رؤسا کو، درباری مقربین کو زینت اور مال دنیاوی زندگی میں دیا ہے. ربنا، یہ تکرار ربنا محض تلذذ کے لیے ہے، لذت کے لیے. اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، تو نے فرعون اور فرعون کی جماعت کو مال و دولت دیا ہے لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں. ہاں ہاں، معلوم ہوا کہ بے ایمانوں، بدجانتوں اور بدرگوں کی دنیا میں پہلے بھی باغ و بہار پائے گئے. آج اگر کسی گستاخ رسول کو یا گستاخ خدا کو یا نافرمان خدا کو آپ رنگ رلیوں میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ زندگی کی ایک نئی تمثیل، ایک نئی مثال نہیں ہے، بلکہ اس کے پریسیڈنٹس، اس کے نظائر انسانی زندگی میں پہلے بھی ملتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسا حق پرست
اتنی اپروچ رکھنے والا کہ خدا تک براہ راست جس کی رسائی ہے، خدا سے براہ راست باتیں کر سکنے والا ہے، اس کا معاملہ ہے. اور اتنے بدترین کے ساتھ سابقہ پڑا ہوا ہے کہ جو خدائی کا مدعی ہے، بندہ ہو کر صبح شام کھاتا ہے، انسانی حاجات کا حاجت مند ہے، اتنی برہنہ قسم کی بے حیائی اس نے پکڑی ہوئی ہے. جانتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور بندہ ہو کے خدا کہلاتا ہے، اتنی ناپاک جسارت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے پالنے والے، کیا تو نے اسی لیے ان کو مال و دولت دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں؟ جو آج ہمیں بھی کئی مرتبہ خیال آتا ہے فلاں آدمی گستاخ رسول ہے لیکن اس کے اندر دولت کی بڑی فراوانی ہے، فلاں آدمی اللہ اور اس کے رسول دونوں کا نافرمان ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں ہے لیکن اس کے پاس بڑی اٹامک انرجی ہے، اس کے پاس بڑے دنیاوی وسائل ہیں. تو قرآن مجید کی تعلیمات سے بیگانہ ہو کر آدمی تعجب کرتا ہے. اگر قرآن مجید کی تعلیمات ہو تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی مثالیں پہلے بھی گزر چکی ہیں، لیکن اصل میں یہ تباہی اور ہلاکت کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی فطرت انسانی کے تقاضے اوپر کے آتے ہیں. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. اے میرے پروردگار، ان کے مالوں کو تباہ کر دے. الطمس علی الاموال کے معنی ہوتے ہیں مال پر تباہی کی مور لگا دے. ویسے کسی چیز کی جب ناکارہ قرار دینا، ڈسیبل کر دے، جب رائٹ آپ اس کو کریں نا، اس کے لیے طمس کہتے ہیں. اس کو ناکارہ قرار دے دیا گیا، اس کو کینسل کر دیا گیا ہے، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، اب اس کو کسی قابل نہیں چھوڑا گیا. یعنی مال کی کسی مد میں استعمال کے قابل نہ چھوڑ. مثال کے طور پر اگر پھلدار درخت ان پر اولے گرتے ہیں تو پھل تو گر جاتے ہیں لیکن لکڑی جلانے کے قابل رہتی ہے، سوختنی ایندھن باقی رہ جاتا ہے. لیکن کہا کہ اس کو ایسا ڈسکوالیفائی کر کے اگر پھل گرے نا تو پھول بھی باقی نہ رہے، پھول ٹوٹے نا تو کانٹے تک باقی نہ رہے. ایسا تباہ و برباد کر کہ وہ مال ان کا سنبھالنے کے قابل ہی رہ جائے، کسی کام کا نہ رہ جائے. آپ کی طبیعت میں جلال ہے نا، حدیث کے اندر آتا ہے، اور اس حدیث کو بہار شریعت کے پہلے جلد کے اندر عقائد کی بحث میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دوران سفر اللہ کی بارگاہ میں اونچی اونچی باتوں کی آواز آئی. پوچھا یہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اونچی اونچی باتیں کرتا ہے؟ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ اور اتنی اونچی باتیں؟ انہوں نے کہا اتنی ذرا سخت. کیسا پیار ہے مالک کو. سوال واشدد علی قلوبہم، مولا کریم ان کے دلوں پر مورے مار دے، ان کے دلوں کو باندھ کے رکھ دے. فلا یؤمنوا، یہ کبھی ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. انہیں قیامت تک ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں. یا دنیا میں دردناک عذاب یعنی جس کے دیکھنے کے بعد ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اس آیت سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بندہ اتنا دشمن دین ہو، اتنا بد رویہ، اتنا گستاخ، اتنا بے باک ہو کہ اس کی کجروی نے اسلام کی عظمت اور دین حق کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے چھوڑ دیا ہو، تو اس کے لیے کفر پر مرنے کی دعا کرنا بھی ناجائز نہیں ہے. اس پر فقہ نے لکھا، خاص طور پر صاحب تفسیر مدارک نے امام نصفی نے لکھا ہے کہ کسی بدطینت اور بد فطرت کی بدروی منتہا کو جب پہنچے تو اس کے کفر پر مرنے کی دعا بھی ناجائز نہیں ہے. اب نبی کی دعا ہے نا، اس کو پتہ ہے سب سے زیادہ ویلیویبل چیز کون سی ہے. اب دعا مانگتے اموال کا ذکر کیا کہ یہ اس کی بدروی کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. یہ مال تو تباہ اس لیے ہو جائیں جو اس کے مال سے تباہ ہونے والے لوگ ہیں وہ بچ جائیں، لیکن یہ ظالم نہ بچے، اس کی بدروی منتہا کو پہنچ گئی. اس کی ناجوازیوں نے عالم انسانیت کا ستیہ ناش کر دیا. اس لیے نہ یہ خود بچے نہ اس کی وہ متاع بچے جو کبھی بدروی میں استعمال ہو. قال، پروردگار نے جواب میں فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے. حالانکہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے،
لیکن قبولیت کے وقت اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص. یہ اصل میں ہارون علیہ السلام کا ذکر انٹینشنلی قرآن مجید کا مزاج نہیں ہے اس وقت کہ ان کا ذکر کرے، کیونکہ وہ پارٹی ٹو کیس نہیں سمجھے جا رہے. فریق مقدمہ جو ہے براہ راست موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن شریک جماعت ہیں وہ دعا کرتے رہے، وہ آمین کہتے رہے. تو آمین کی وجہ سے کہا تم دونوں کی دعا. معلوم ہوا ہاں میں ہاں ملانے والا بھی، کیونکہ ایسے مشکل وقت میں ہاں میں ہاں ملانا بھی کون سا آسان ہے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرے مولا کریم اس بے ایمان کو ہلاک کر دے، تو پیچھے سے کہے آمین، یہ بھی اس وقت موت کے ساتھ کھیلنے کے برابر ہے. آج تم دیکھتے ہیں ایک دوست کے متعلق مجھے آ کر کسی نے اطلاع کی کہ وہ اس نے دکان خریدی ہے. میں نے کہا وہ ہمارا مرید ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ بتاتا ہے کسی اور کا مرید ہے. لیکن یہ بات اس نے کیوں کہی؟ اس کو پتہ ہے شاہ صاحب کو مرید کہوں گا تو وہ لوگ جو شاہ صاحب کے خلاف کو سودا نہیں خریدیں گے. ذرا ایمان کی پوزیشن دیکھو. مجھے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی، حالانکہ ہمارے مخلصین میں وہ شمار ہوتا ہے، لیکن وہ ڈر گیا. اس نے سمجھا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں شاہ صاحب کا مرید ہوں تو اس سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ مجھ سے سودا نہیں خریدیں گے. آمین کہنا کون سا مشکل، کون سا آسان کام ہے. مخالفت کے وقت آمین بھی کہہ سکنا بڑی ضرورت کا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ذات و برکات کہتے ہیں مولا کریم وَطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، مولا کریم ان کے مالوں کو تباہ کر دے. وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مور مار دے. فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب تک کہ دردناک عذاب نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ایمان نہ لا سکے. تو دردناک عذاب دیکھنے کے بعد ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو جب ایمان مانا ہی نہیں جائے گا اس کا مطلب بے ایمانی جئیں بے ایمانی مریں. اس وقت آمین کہنا قلم دان اختیار فرعون کے سامنے ہو اور تمام قوتیں اور طاقتیں فرعون کے پلیٹ فارم پر ہوں، اس وقت تو آمین کہنے والا بھی اس کی بھی کنوکشن ہو رہی ہے نا. وہ بھی فرد جرم اس کے خلاف بھی عائد ہو رہی ہے کہ اللہ فل اسمبلی میں اکٹھا ہوا ہے. اللہ فل اسمبلی میں کیس بنتا ہے تو وہ اللہ فل اسمبلی کے مجرم بنتے ہیں ان کے قانون کے مطابق. تو اس وقت یہ کہنا آمین یہ موت کے ساتھ کھیلنے کے برابر ہے، آسان کام نہیں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں نام لیا ان کا قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے. فاستقیما، آپ ڈٹے رہو. لفظ دعا قبول کرنے کے بعد ڈٹے رہو کے کیا معنی ہے؟ پھر بڑی سمجھنے والی بات ہے. اس دعا کے قبول ہونے میں اور دعا کے عمل میں آنے میں 20 برس کا زمانہ ہے. 20 برس تک اس دعا پر عمل نہیں ہوا. قبول آج ہو گئی لیکن فاستقیما دعا قبول کر لی گئی ہے، لیکن اس کے امپلیمنٹیشن کا وقت بعد میں ہے. اس سے یہ عقیدہ ملتا ہے. آج آپ نے ایک دعا مانگی مولا کریم مجھے بہت اچھا اعلیٰ رزق عطا فرما، بہت مالدار بنا دے، ممکن ہے وہ قبول ہو گئی ہو، لیکن اس کے اظہار کا وقت بعد میں آ رہا تھا کہ آپ کا دین پختہ ہو جائے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پوری طرح اپنا لیں تاکہ وہ مال آپ کو آ کے گمراہ نہ کر دے. تو یہ دعا کی قبولیت کے یہ معنی نہیں کہ اسی وقت گولی کی طرح ڈس کر کے لگ جاتی ہے. اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہے، ان کو برا کہنے والا دعا کے قبول ہونے کے بعد ہی 20 برس تک لگاتار حکمران رہا ہے. تو آج بھی اگر کوئی بے ایمان دندناتا پھر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ کبھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، امپلیمنٹیشن میں کچھ دیر ہو جاتی ہے، لیکن خدا کا پالیسی میٹر ہے، اس میں کسی کو دخل نہیں. کتنی خوبصورت ہے. دعا قبول کر لیے تم ڈٹے رہو. اب دعا کے قبول ہونے کے بعد ڈٹنے کے معنی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پھر بھی 20 برس کا ایک لمبا سفر ہے. اس لمبی دور میں کہیں پائے سوات میں لغزش نہ آنے پائے. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور تم لا یعلمون لا علم لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرو. اس جملے کے کیا معنی ہے؟ کہ لا علم آدمی کی عادت ہے دعا کی قبولی میرا وچی کھچڑی تو دعا کا قبول ہے، بدعقیدہ ہو گئے. یار بڑی خدا سے دعائیں مانگ، چلو بندے میں تو کچھ نہیں ہوگا تو خدا میں تو ہے نا، اس کے ہم بار بار دعائیں مانگیں. یار اتنی دعائیں مانگی ہیں کچھ نہیں بنا. اور ایک بدعقیدہ آدمی یہاں پھر رہا، پوچھا کیوں بدعقیدہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا
ایک جگہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، بہت مرتبہ گورے ریسیو کیا، میرا کام نہیں بنا، تو میں نے کہا جو کچھ نہیں کر سکتے میں ان کے ساتھ نہیں رہتا. میں نے کہا ان دنوں خدا کو بھی تم نے دعوت دی تھی کہ نہیں؟ خدا سے کہا تھا اپنے مولا کریم یہ میرا کام ہو جائے؟ کہا تھا. میں نے کہا پروردگار عالم نہیں کر سکا، معاذ اللہ ثم عیاذ باللہ، یہ معنی ہوں گے؟ پھر خدا کو بھی چھوڑ دو، پھر روس کے ساتھ ہو جاؤ. اب وہ گھبرایا، لیکن کم سوار والا ہنہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے، وہ بدعقیدگی پر جمع ہوا ہے. تو اللہ کریم نبی سے کہہ رہا ہے، رسول سے کہہ رہا ہے، کلیم سے کہہ رہا ہے، دعا قبول کر لیے ڈٹے رہو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو لا علم ہیں. یعنی دعا کے عمل میں آنے میں اگر 20 برس کا زمانہ خرچ ہو رہا ہے تو جو لا علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ابھی دعا کی تو ڈس کر کے گولی کی طرح کیوں نہیں لگی؟ نہیں، یہ خدا کا اپنا ملک ہے، وہ جو چاہتا ہے اس چیز کا استعمال کرتا ہے. تو اگر 20 برس کے بعد یہ دعا استعمال میں آنے والی ہے تو آج جلدی نہ کرنا ان ان پڑھوں کی جاہلوں کی طرح جو سمجھتے ہیں کہ خدا نے معاذ اللہ شاید کو ادھار لیا ہوا ہے کہ جو ہی مانگ دیا اس نے دے دیا. نہیں، خدا خدا ہے، وہ قبول بھی کر لے تو اس کے عمل پیرا ہونے کا وقت پھر کوئی دوسرا وقت ہو سکتا ہے. کیا حسین تعلیمات ہے قرآن حکیم. مسلمانوں ہر چیز کو جانے دو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کو مت ہاتھ سے جانے دو. اصل میں یہی زندگی ہے، یہی پیری مریدی ہے، یہی دین ہے. آپ جس کو پیر جاننا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اس کی کنٹریبیوشن کتنی ہے، آپ کی زندگی میں اس کا کیا حصہ ہے، آپ کی تعلیمات میں، آپ کے نظریات میں، آپ کے عمل میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے بیوی بچوں میں. اس شخص کا کیا انقلابی کام ہے جس سے آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے. ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کی تو کنٹریبیوشن اور پیر کی کوئی کنٹریبیوشن اور کیا پیری مریدی ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پیری مریدی کی بنیاد ہے. اس سے پیری مریدی کے سلطے پھوٹتے ہیں. سمجھو کیا ہے یہ تعلیمات کبھی کسی بزرگ سے ملی؟ یہ قرآن دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا، میں عاجز مسکین انسان. اس کو سمجھو، یہ آپ کے گھروں میں ایک دولت عقبہ ہے، دولت دنیا ہے، ایک نعمت غیر متنقبہ ہے. پروردگار کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کائنات میں جوڑ نہیں، کوئی جواب نہیں. اس کو سمجھو. زمیندار ہو، دکاندار ہو، کاشتکار ہو، کاریگر ہو، مزدور ہو، ٹھیکیدار ہو، کچھ ہو، اس کو سمجھو. اس بات یہی حیات آفرین نسخہ ہے. اللہ رب العزت کو اگر اس سے کوئی زیادہ پیارا ہوتا تو اپنے محبوب کی طرف یہ نہ نازل کرتا، وہ چیز نازل کرتا جو قرآن سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. معلوم ہے اللہ کریم کو قرآن سب سے زیادہ پیارا، اس لیے اپنے محبوب کو سبحان. فما وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا. اندازہ کریں شوخی باطل نگر اندر کمین حق نشست. باطل کبھی اتنی شوخیوں پہ اتر آتا ہے کہ حق کا راستہ گھیر کے بیٹھ جاتا ہے. کبھی اندھیرا اتنی جرت کرتا ہے کہ سورج پر ڈاکہ ڈالنے کی تدبیریں سوچتا ہے. کبھی گمراہ لوگ ہدایت والوں کا راستہ روکنے کی ناپاک تدبیریں کرتے ہیں. باطل والے اپنی حقانیت کو باطل میں رہتے ہوئے منوانا چاہتے ہیں. اب ذرا اندازہ فرمائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ چکے، مینڈکوں کا عذاب دیکھ چکے، جوؤں کا عذاب دیکھ چکے، خون کا عذاب دیکھ چکے، اور جتنی مرتبہ عذاب آیا، خون کا جب عذاب آیا تو گلے تک تمام فرعونی ڈوبے ہوئے. اور جو موسیٰ علیہ السلام کے نیاز مند ہیں وہ اپنے گھروں میں پھر رہے. تو غریبانہ حالت ہے مگر پھر رہے، کوئی ان کے گھروں میں خون نہیں ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. اب اگر آپ ہماری یہ تکلیف دور کر دیں تو ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے. آپ جدھر ان کو لے جانا چاہتے ہیں آپ کو لے جانے کی اجازت. تو 9 مرتبہ یہ تجربہ کرنے کے بعد پھر بدستور بے ایمانی پر جمے ہوئے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو کچھ بگڑا نہیں ہے. کتنا بگڑ کے بھی جن کے مقدر میں جہنم میں جانا ہے ان کو سنورنے کی عادت نہیں. میں تو معمولی آدمی ہوں، میری تو کیا ہے اس کی، تو میں تو ایک گنہگار آدمی ہوں، ساری دنیا سے گھٹیا آدمی ہوں. میری جیسا دنیا میں کوئی بھی گنہگار انسان نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی اور برتری میں تو کوئی شک نہیں. ان کی مخالفت کرنے دھندلا رہا اور 20 برس چل رہا. اب وقت آ گیا، اللہ کریم بات ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کیا. فرعون اور اس کے فوج نے بغاوت اور عداوت میں آ کر ان کا پیچھا کیا. اب یار ملک سے بھاگی چلے ہیں تو تیرا کیا بگڑا جا رہا ہے.
چل اتنے ہی پہ اطمینان کر. انہوں نے کہا بڑا رازدار آدمی, مجھے صحیح طور پر پہچانتا ہے, جدھر بھی گیا کوئی الٹا ہی کام کر کے میرا تختہ الٹ دے گا, اب اس کے مارے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں ہے. انہیں ضرورت اس سے بھی پوری نہیں ہوتی کہ وہ چلو ہمارے ماتھے نہ لگے, کہیں چلا ہی جائے, انہیں جب تک اس کو ختم نہ کر لیں ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی. ذرا بے ایمانوں کی سوچ دے. حتی اذا ادرکہ الغرق, جو یا کہ دریا میں گھسا نہ تو پانی کی وہ موجیں اور جس جگہ پہ ہاتھی کی طرح چلی آ رہی تھی. بنی اسرائیل گزرے تو وہ خاموش ہو. جب فرعونی بیچ میں جا چکے, اب پیچھے سے تعلق ٹوٹ گیا, آگے سے بھی تعلق دور ہے, راستے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں, انہی راستوں پر سے وہ گزر رہے ہیں. بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے, اور 12 راستوں میں بیچ میں سے کھڑکیاں, پانی میں سے کھڑکیاں, ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہم بھی چل رہے ہیں تو وہ بھی چل رہے ہیں. لیکن جب فرعونی گزرے تو اب سمندر کی موجوں نے گھیر لیا ان کو. قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اندازہ کیجئے, پہلے تو ایک سیگا بھی ایمان کا نہیں بولنا چاہتا تھا, اب 3 موڈز میں اس نے اعلان کیا ہے. جب غرق نے آگ گھیرا نا اسے, آ پایا غرق نے, اس نے کہا آمنت, ایمان لے آیا ہوں. اس مقام پر صاحب تفسیر نسوی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. جبریل امی ایک سوالی کی شکل میں آ گئے اور آ کر کے اس سے کہا کہ یہ ایک فتویٰ ہے, دیکھو اس پر دستخط کرو. کہ ایک شخص ہے جس نے کسی کو جنم دیا, یہ اس کی پیدائش کا سبب وہ بنا ہے, یہ پیدا بھی اس نے کیا ہے, اور پھر اس کے بعد پالا بھی اسی نے, ساری ضروریات زندگی اس نے مہیا کر کے دی. اب جس وقت یہ بڑا ہوا, پل پوس کے جوان ہوا, تنو توش میں آیا, تو بجائے اس کے کہ پالنے والے کا شکریہ ادا کرے, اپنے ماسٹر کو ماسٹر تسلیم کرے, اب یہ خود ماسٹر ہونے کا دعوے دار ہے, خود مولا ہونے کا دعوے دار ہے. اس کا کیا حکم ہے, اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے, کوئی ایسی صورت بن گئی ہے, اس کو کوئی سزا دینی چاہیے, کیا سزا ہونی چاہیے. اس نے کہا اس کو دریا میں ڈبو دینا چاہیے. اب فرعون نے وہ تحریر لکھ دی, انہوں نے کہا میری طرف سے یہ ورڈکشن ہے کہ جا کر اس کو پانی میں غرق کر دو بھائی ایمان. پالنے میں اس کی نگاہوں میں تھا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے. اب وہ جگہ جگہ کہتا تھا الم نربک فینا ولیدا, میں نے چھوٹا سا پالا نہیں ہے. یہ بے ایمانوں کی عادت ہے, احسان بڑے سے دایا کرتے, ہم نے یہ کہہ ڈالا, ہم نے وہ کہہ ڈالا ہے. دیکھتے نہیں کہ خدا تعالیٰ کا نظام ہے, خدا اپنے نظام کو خود چلاتا ہے. تو اس موسیٰ کو مارنا چاہتا تھا, ہم پالنا چاہتے تھے. جس موسیٰ کی تلاش میں سینکڑوں بے گناہ بچوں کو تو نے تہے تہے کیا, وہ تو ہی تھا تہے تہے کرنے والا, لیکن پالنے کا دعویٰ میں نے کیا تھا. میں نے کہا تیرے گھر نہ پالوں, مجھے خدا نہ دے. جس کو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں اس کو روکنا چاہتا, تیرے خرچے پر پالوں گا, تیرے شاہی محلوں میں رکھوں گا, ساری شاہی سہولتیں اسے مہیا کروں گا, میں دیکھوں گا مارتا نہیں. تو بالآخر وہ پالنا پڑا, تو وہ احسان جتایا کرتا تھا. میں نے اس نے سمجھا شاید موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کو پوچھ رہا ہے, انہوں نے لکھ دیا اس کو ڈبو دینا چاہیے, پانی میں غرق کر دینا چاہیے. جب وقت آیا اذا ادرکہ الغرق, جب اسے غرق نے پایا, قال آمنت, اس وقت بولا اب میں ایمان لے آیا ہوں. تو جب ایمان کا لفظ اس نے بولا نا, تو جناب جبریل امی یہاں موجود تھے. ان کا یہ ورڈکشن یاد ہے, ظالم آج اس خدا کو خدا مانتا ہے جس نے تمہیں پالا پوسا, جوان کیا, تنو توش دیے, برگو بھر لایا, اور ہر طرح کی نعماء و اعلیٰ سے تجھے نوازا. تو آج اس بارگاہ کی سرکشی کے آخری منزل پر پہنچنے کے بعد آپ کہتے ہیں ایمان, اب تیرا فتویٰ اپنا کیا ہے. اب دوسرا اس نے جملہ بولا, لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. یہ دوسرا سیغہ ایمان کا. تیسرا وانا من المسلمین, اب 3 مرتبہ جوڑ جوڑ کے مسلمان ہو رہا ہے, اور وقت گزر گیا ہے. وہ کوئی آدمی تھا, تو کوئی جانور خریدنے منڈی پہ جا رہا تھا نا, تو کسی نے کہا یار آج نہ جاؤ, میری کوئی ضرورت ہے تو اگلی منڈی پہ خرید لینا, 8 دن کے بعد پھر منڈی ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں آج مجھے ہر حالت نہ سکھاؤ,
انہوں نے کہا پیسے میں نے دینے ہیں، جانور کسی مالک دینا ہے، انشاءاللہ کے بیچ میں کیا بتی ہے؟ اب راستے میں کسی نے جیب کاٹ لی، جب وہاں جا کے دیکھا تو ہاتھ ڈالا تو کچھ نہ نکلا۔ اب وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے پیسے، کسی نے پوچھا یہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا انشاءاللہ پیسے تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا انشاءاللہ بھی جیب میں تھے، تو میں نے جانور خریدا تو پیسے دکھا تھے، انشاءاللہ بیچ میں نہیں ہے، اب انشاءاللہ تلاش کر رہا ہوں، پتہ نہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ اب کدھر جاؤں؟ کہا انشاءاللہ کہیں جا رہا ہوں۔ اب وہ بار بار انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے، لیکن وقت بیت چکا ہے، اب انشاءاللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب وقت پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا تھا بھائی ایمان اب کلمہ پڑھ لے، وقت ہے، لیکن وہ پاس نہ آیا۔ اب تین سیگے اس نے آمن تو ایک مرتبہ کہا، لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل کہا، وانا من المسلمین کہا، تینوں سیگے بولے، لیکن اب نتیجہ کچھ نہیں نکلا کیونکہ وقت بیت چکا ہے۔ وقت پر قطرہ ہے کافی، ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت سارا، پھر ابر کس کام کا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تمہارے بدن کو صرف پناہ دیتے ہیں، نجات دیتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، تاکہ تو ان کے لیے نشانی ہو جو تیرے پیچھے رہ گئے۔ دراصل جس قوم کا ذہن غلام بن جائے نا، اس وقت قوم سے کوئی مؤثر کردار حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب وہ مر بھی چکا اور ان کے سامنے ڈوبا، لیکن ان کے دلوں میں بدستور ہیبت ہے کہ ممکن ہے بچ گیا۔ یہ ممکن ہی نہیں فرعون ڈوب جائے، وہ بڑا کننگ آدمی ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ اور سامنے ڈوبتا دیکھا اور ہاتھ بلند کرتا دیکھا، آمن تو برب موسیٰ و ہارون، آمنت بہی بنو اسرائیل۔ یہ مختلف کلمات کہتے سنا، لیکن پھر بھی یقین نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہاں اللہ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین۔ اللہ کہتے ہیں اب تم اب ایمان لائے، الآن، یہ الآن کے پیچھے معذوف ہے، آمنت الآن، اب ایمان لائے ہو، وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پیشتر تم نے نافرمانی کی ہے، اب ایمان لانے کا کیا بات ہے، وقت گزر چکا ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادیوں میں سے تھا، لیکن اب فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اب ہم تمہارے بدن کو بچاتے ہیں تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشانی ہو تیرے پیچھے۔ ایک تو یہ کہ جو بنی اسرائیل کو یہ خدشہ تھا کہ ممکن ہے بچ گیا ہو، ممکن ہے کہیں اندر ہی اندر گھر چلا گیا ہو۔ جو لوگ ڈر گئے ہوتے نا، آج بھی ہم دیکھتے کہ کئی مسلمان ہیں باطل طاقتوں سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ سبھی ایک جیسے کوئی یہ اختلاف مولویوں میں لائے ہوئے ہیں۔ یار کتنی گندی اور گھٹیا بات کرتے ہو۔ اگر تم سرکار کے زمانے میں ہوتے تو تم سارے اختلافات کا بانی سرکار کو کرا دیتے، معاذ اللہ سمجھ آئے، کیونکہ مکے کی تاریخ زندگی بتاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سکون سے زندگی گزار رہے تھے، سرکار کے آنے کے بعد ہمیں اختلاف مچا ہے کہ ایک مسلمان ہو گیا دوسرے کو کافر کہتا ہے، اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے دوسرے کو بے ایمان سمجھتا ہے۔ تو جو الزام آج دعوت حق پر دیا جا رہا ہے، کل تک یہ نبیوں کو دیا جاتا رہا ہے، مگر ہر شخص دعوت حق دینے کا پابند ہے، حق پر پابند رہنے کا پابند ہے، حق کو پہچاننے کا پابند ہے۔ رہی بات ملامت اور مخالفت، اگر یہ سہ نہ سکے تو پھر اس کو مسلمان ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لا یخافون لومۃ لائم، اللہ نے اپنے سچے بندوں کی نشانی بتائی ہے، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اللہ کے سچے بندے ہوتے ہی وہ ہیں جو کلمہ حق ان کی سمجھ میں آ گیا اس پر ڈٹ گئے، اگر کوئی خسارہ ہے تو قبول کر لیا۔ اگر مرتا تو یارو میں ہی مر گیا ہوتا، میں نے آج تک بتاؤ کسی اہل باطل کو سپیئر کیا ہو، کسی جھوٹے پر الحمدللہ سپیئر نہیں کیا، لیکن کیا میرا بگڑا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں شاید یہی آپ نے یہ کام کیا ہے؟ گزرے ہوئے وقت میں جیلیں کاٹی ہیں، پاکستان پورا گواہ ہے، ایوب کے زمانے میں، سکندر کے زمانے میں، اور لیبیا کے زمانے میں، بھٹو کے زمانے میں، ہر دور میں ہم نے تکالیف دیکھی اور کیا کیا قانونی بندشیں دیکھی ہیں، لیکن کلمہ حق وقت پر کہا۔ تو الحمدللہ آج ہم سرخرو ہیں، لیکن جب ایوب کے زمانے میں پابندی لگ گئی کہ ہر مولوی اس تاریخ کو عید کرے گا جس تاریخ ہم اعلان کریں گے، تو سرکاری مولویوں نے اس وقت روزے رکھ کے عیدیں پڑھا دیں۔ آج وہ زندہ ہے، وہ شرمندہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس وقت جیلیں کاٹی ہیں مگر سرخرو ہیں۔
جو وقت پر کلمہ حق نہیں کہہ سکا اس کو قیامت کے دن رسوائی اٹھانی پڑے گی. حضور من سکتا ان کلمۃ الحق عند الحاجت فقد الجم بالجام من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس کو سچی بات دین کی سچائی کا راز فاش کرنے کی ضرورت تھی اس وقت اس کے کلمہ حق کہنے سے حق کو سپورٹ ملتی تھی. اس وقت وہ محض کسی مقصد کے لیے، کسی دوستی کے لیے، کسی یاری کے لیے، کسی رشتہ داری کے لیے، کسی تجارتی مقصد کے لیے، کسی سیاسی مقصد کے لیے چپ رہا، وہ اپنے حق کا اعلان نہ کر سکا. فرمایا قیامت کے میدان میں لوہے کے لگام جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے منہ میں لگا دیے جائیں کہ ظالم اس منہ کا غلط استعمال کیا، یہ تو یہ بولنے کے لیے دیا تھا، کیوں نہیں اس کا استعمال کیا. اب وہ قوم جو یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ مر گیا ہے، وہ کون تھے؟ انہوں نے کبھی فرعون کی غلامی میں آنکھ کھولی تھی، فرعون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے. یہ غلامانہ ذہنیت ایسی گھٹیا ہوتی ہے کہ پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے بھی کھڑے ہو کے ان کی لاتیں لرزتی رہتی ہیں. وہ 40 برس تک جو مقام تی میں بند رہے، اہل علم کے ہاں اس کی ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہی ہے، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، لیکن جو اہل علم نے اس کا تجزیہ کیا وہ یہ ہے کہ اصل میں وہ جو نئی نسلیں تھیں ان کو ایک آزاد فضا میں پروان چڑھانا تھا. اور یہ جو آدمی تھے فرعون کے وقت کے، ان کو اس وقت مارنا مراد تھا کہ یہ مر جائیں تو ان سے جان چھوٹے. جب تک یہ غلامانہ ذہن سبوں میں زندہ رہے گا پھر بھی جاتے جاتے کسی کی چٹکی کاٹ لے گا کہ ایسا نہ کرو. مشکل ہے، برادری کا معاملہ ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، دکان کا معاملہ ہے. اور سب سے بڑی دکان تو اللہ والوں کی ہوتی ہے جس میں پوری دنیا کے گاہک آتے ہیں. تو ہماری دکان کھوٹی پڑ گئی ہوتی، لیکن ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب کسی نے اسی مسجد میں، آپ کو یاد ہے کہ ہاتھ نہیں ملایا، ہمیں بدعقیدہ جان کے ہاتھ نہیں ملایا، ہم نے وہ بات صحیح ہے، لیکن پہلے دن ہمارے دوست گواہ ہیں، ہم نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا پہلے دن، آگے پہلے دن نماز خود پڑھائی ہے، پیچھے نہیں پڑھی، اس لیے کہ جب تک یہ یقین نہیں، یہ وہ گواہ موجود ہیں، آئے تھے اس مسجد میں رہنے کے لیے. تو سر یہ ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آدمی اسمگلنگ کرتا ہے، لیکن نہ ہم نے اپنا عقیدہ چھپایا، نہ ہم اپنا سرٹیفکیٹ چھپایا، نہ اپنا طریقہ چھپایا. بغیر اجازت کے مسئلے پر کھڑے ہو کر کے مسلح میرے جد غریب کا ہے، یہ کسی کا نہیں، اللہ سبحانہ طور پر کو قبضہ کر لے تو اس کا مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا، مسئلہ ہمارا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فخر اسلام، زندہ باد. اور پہلی تاریخ بغیر کسی کی اجازت اونچی آواز سے کلمہ پڑھ کے باقاعدہ نماز پڑھ کے دعا، اونچی آواز سے کلمہ پڑھ کے دعا مانگی، تو کسی مسجد کا شکار نہیں ہوئے. اللہ کا شکر ہے کہ جس مسجد میں کسی نے ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، آج خدا کا کرم ہے اس مسجد میں ہمارے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں زحمت سہنا پڑی ہے کہ کوئی ادھر سے تھوکتا ہے، کوئی ادھر سے تھوکتا ہے، کوئی ادھر سے گالی دیتا ہے، کوئی ادھر سے گالی دیتا ہے. اب چلو آگے چلو. موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہونے کے بعد بھی 20 برس لگے تھے، ہمارے انشاءاللہ 20 برس نہیں لگیں گے اللہ کو اگر منظور ہوا تو. نبی کریم سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی نگاہ کرم سے عنایت کے وہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تو شان بڑی تھی اس لیے ان کا امتحان بڑا تھا. ہماری شان ہی کچھ نہیں ہے اس لیے ہمارا امتحان بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے ہمارا کام انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جلدی ہو جانے والا ہے. 20 برس نہیں لگیں گے، پہلے ہی معاملات واضح ہو جائیں گے. ایک تو تیرے بدن کو ہم بچاتے ہیں تاکہ پچھلوں کے لیے نشانی ہو. جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے وہ ڈھانچہ دکھلایا کہ یہ بے ایمان پڑا ہوا ہے، سمندر کو حکم ہوا، سمندر نے ایک موج کی ضرب ماری تو کنارے پر پھینک دیا. انہوں نے کہا اب آ کے دیکھو مرا ہوا ہے کہ نہیں. جب اس کو مرا ہوا دیکھا جگہ جگہ ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے کہ یہ کاٹ نہ کھائے، اس وقت انہیں یقین آ گیا کہ اب مر گیا ہے. اب کچھ وہ جو غلامی کا گوشت تھا وہ قدرے اترا. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر ہے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. یہ مشکل بات ہوتی ہے. رومی رحمۃ اللہ نے ایک شیر اور بھیڑوں کے ریوڑ کا ذکر کیا ہے. انہوں نے ایک شیر شکار کے لیے گیا تو دیکھا کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ایک شیر چل رہا ہے. شیر کو دیکھ کے وہ بڑا حیران ہوا کہ بھیڑوں میں چل رہا ہے. جس نے جو بھیڑیں بھاگی تو ساتھ شیر بھی بھاگا. اس نے شیر کو پکڑ لیا. اس نے کہا کہاں جاتے ہو؟ وہ شیر اپنی زبان میں چیخا رویا دھاڑا کہ مجھے چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں تیری میری برادری ہے کہ تو میری برادری کا کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تو شیر ہے میں بھیڑ ہوں. وہ شیر جو بھیڑوں میں چل رہا تھا اپنے شیر ہونے کے ہرگز اسے باور نہ ہوئی. اسے یقین آیا کہ میں شیر ہوں. انہوں نے کہا میں بھیڑ ہوں، یہ مائیں ہیں میری، ان کا دودھ پی کے بڑا ہوا ہوں، ان کے ساتھ رات کو سوتا ہوں، ان کے بغیر مجھے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا پانی پر چلتے، مجھے تو شیر مانتے ہو. کہا تجھے تو شیر مانتا ہوں. انہوں نے کہا پانی پہ چلو. پانی پہ چل کے کھڑے ہوئے. کہا اپنا فوٹو بھی دیکھ، میرا فوٹو بھی دیکھ، کیسے لگتے ہیں.
میں تو ایک جیسے ہی لگتے ہیں. ان سے اس سے باور کر یقین حاصل کر لیں کہ میں اور تو فطرت کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن اب مل کے سوچتے ہیں کہ تیرے مزاج میں یہ تبدیلی کیوں آئی. انہوں نے کہا دراصل جن کی صحبت میں رہتا ہے نا، صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت سالے تورا سالے کنت، جس طرح کے جانوروں کی مجلس میں رہا ہے ویسا ہو گیا ہے. اگر آپ اپنی بقا چاہتے ہو، ارتقاء چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اپنے پورے ایٹماسفیئر کو، اپنے پورے ماحول کو اسلامیہ، یہ جو ٹیپیں تیار ہو رہی ہیں اپنے گھروں میں ٹی وی پہ لگاؤ، تاکہ ٹی وی کا سکرین جو آپ کے گھر میں آگ پھینک رہا ہے، اس کو اگر آپ کا دل آگاہ ہو اور کان شنوا ہو اور ضمیر میں بصیرت ہو تو آپ محسوس کریں یہ آگ پھینکی جا رہی ہے آپ کے گھروں. اس وقت وہ کوئی آگ بجھانے والے انجن چاہیے. ٹی وی کے سکرین کو ڈھانپو اس قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے سے، تاکہ وہ پھکتی ہوئی آگ رحمت کے دھارے بن جائے. اس جگہ جہاں سے ننگے فوٹو نظر آ رہے ہیں، اس جگہ سے قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کی ٹیچنگ، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں. اور میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے امتحان سے جلدی باعزت اور کامیابی عطا فرمائے، تو پھر میں زیادہ سے زیادہ وقت ادھر دوں، کیونکہ اس وقت کام کرنے کا وقت ہے. اور دوسرا اس معنی میں تیرے بدن کو بچائیں تاکہ وہ پچھلوں کے لیے نشانی ہو. اس معنی میں کہ جیسا کہ آج دارالآثار میں ایک ڈھانچہ ہے جو فرعون کے نام سے مشہور ہے، اور اتنا بڑا ڈھانچہ ہے کہ جو عام انسانوں سے قطعاً مختلف ہے. اس کو کسی طریقے سے اس پر مسالے وغیرہ لگا کے اس کو پریزرو کیا گیا ہے، تو آج اس پریزرویشن کی حالت میں موجود ہے. اور ماہرین اثریات، ان آرکیالوجسٹ وہاں جاتے جا کے دیکھتے. چنانچہ انگریز ماہرین نے بھی کبھی اس کا ایک تہ اس کے مسالے کی اٹھا کے دیکھا تو بیچ میں سے نمک کی ایک تہ ان کو دکھائی دی، جس سے انہیں ماننا پڑا کہ یہ واقعی فرعون ہے. اور سمندر کے اندر غرق ہونے کی وجہ سے جو پانی کی تہ کبھی نمک کی صورت میں اس پر جمی، وہ آج بھی موجود ہے. تو آج اس کا ڈھانچہ بدستور وہاں موجود ہے، جو مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے ایک عبرت ہے، اور سب کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے کہ جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی ان کا یہ اثر ہوا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اور انسانوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ ہماری آیاتوں سے غافل اور بے پرواہ ہے. یہ مضمون تو گزشتہ بات کو مکمل کرتا ہے. یہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کی. فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانے عطا فرمائے. ہاں اس کا ترجمہ بھی ضرور تھا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانے عطا فرمائے. مُبَوَّأَ صِدْقٍ، عزت والے ٹھکانے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. بے شک آپ کا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ فرمائے گا جن کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. اگر اس سننے والے تجھے شک ہو، اس کے مخاطب براہ راست جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام لگتے ہیں، مگر مفسرین کرام نے، صاحب جلالین نے اور دوسری تفاسیر نے اس کو مانا ہے کہ اس کے مخاطب فی الواقع حضور نہیں ہے، روئے سخن قوم کی طرف ہے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ اس میں شک کرتے ہو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے چلے آئے ہیں. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. آپ کے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ گیا ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے گا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے گا، مت ہو جائیے گا کہ جنہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا، نہیں تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر پروردگار عالم کی بات فٹ بیٹھ گئی ہے، راس آ گئی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگرچہ ان کے پاس وہ ساری کی ساری نشانیاں آئی جاتی، اگرچہ ان کے پاس ساری کی ساری نشانیاں آ ہی جاتی ہیں، ساری کی ساری نشانیاں آ ہی جائیں، جب تک کہ وہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں. بے شک جن پر پروردگار عالم کی بات
یعنی ان کے خلاف فیصلہ پروردگار عالم کا ہو گیا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ساری ہی آیتیں ان کے پاس آ جائیں، خواہ ساری ہی نشانیاں ان کے پاس آ جائیں، جب تک کہ وہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں. یعنی لا یؤمنون کے ساتھ اس کا تعلق ہے حتی یروا العذاب العلیم، وہ نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو یعنی قیامت کے دن کو نہ دیکھ لیں. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو اس رکوع سے پڑھی گئی ہیں. اس کا گزشتہ سے یہ تعلق بنتا ہے کہ فرعون کے غرقاب کے بعد اب ضرورت پڑتی ہے کہ بنی اسرائیل کی روداد زندگی بیان کی جائے تاکہ آل مکہ اس سے نصیحت پکڑ سکیں. اب یہ سورت تو مکی ہے، ایڈریس تو ہو رہا ہے آل مکہ کو. یہ جتنی تقریر جتنا خطبہ ہے اس کے مخاطب تو براہ راست آل مکہ ہیں. تو بات فرعون کی چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے. ان کے سامنے ان باتوں کے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان باتوں کے کرنے کا یہ فائدہ تعلیمی طور پر بنتا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جن کے بارے میں آل مکہ کو مکمل طور پر علم تھا. ان کے دانشور بات جانتے تھے کہ معاملات یوں پیش آئے ہیں. تو جن واقعات کی تصدیق و توثیق ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی اس سے ایک فائدہ اٹھانا تھا. علم مناظرہ میں ایک بحث ہے جدلیات کی. جدلیات ان مواعظ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں مخالف دھڑا آپ کا کسی ایک بات کو ایک امر مسلم سمجھتا ہو، ایک بات کو حقیقت صادقہ مانتا ہو، تو آپ وہ بات کا حقیقت صادقہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ کے کاز کو سپورٹ کرتی ہو، تو آپ کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ آپ مخالف کے اس تسلیم کرنے کی وجہ سے اپنے استدلال میں اس کی دلیل کو استعمال کریں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ناہنجار کی جو باہمی آویزش تھی، ان واقعات کا ان کو علم تھا. تو اب اللہ رب العزت نے چاہا کہ محبوب کبریا کو اس وقت اس راستے پر ڈال کے ان کو متوجہ کیا جائے کہ جن واقعات کو تم روزانہ دہراتے ہو ان میں ایک شخصیت ہے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، اور ایک شخصیت ہے کفار کی. تو دونوں کی باہمی جنگ ہوتی رہی. ایک کو تم بھی حق پر مانتے ہو اور دوسرے کو تم بھی باطل پر مانتے ہو. ایک کے انجام نے اس کی سچائی واضح کر دی، دوسرے کے انجام نے اس کی جھوٹائی واضح کر دی. اب موقع ہے تمہیں اپنی ڈسکریشن کو استعمال کرنے کا، اپنی قوت تمیزی کو استعمال کرنے کا. اب تم دیکھو میری بات کے خد و خال کس سے ملتے ہیں، تمہاری بات کے خد و خال کس سے ملتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی طرح کس کی دعوت ہے، فرعون اور فرعون کی جماعت کی طرح کس کا انکار ہے. تو جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، میری دعوت کے خد و خال طابق النال بالنال ٹو دی پوائنٹ، مکمل طور پر ایک ایک آئٹم بائی آئٹم اس سے ملتے ہیں. اس لیے مجھے موسیٰ علیہ السلام پر قیاس کیا جا سکتا ہے. میرے انجام کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے انجام سے ملتا جلتا ہونا چاہیے. اور جو تمہاری زندگی کے خد و خال ہیں یہ فرعون اور فرعون کی جماعت سے ملتے جلتے ہیں. اس لیے تمہیں اس طرح کے انجام کا انتظار کرنا چاہیے. اور تم خود مانتے ہو موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے. اب تمہاری مصدقہ بحث کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میں حق پر ہوں، تم باطل پر ہو. اب وہ بنی اسرائیل کا انجام اس لیے بیان کرنا مقصود ہے تاکہ یہ قوم جو اس وقت ایڈریسی ہے، اس وقت مخاطب ہے، وہ فیصلہ کر سکے کہ ہم کہاں تک حق بجا رہے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانے رہنے کے بہترین ٹھکانے عطا فرمائے اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا. لیکن انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر علم کے آ جانے کے بعد. اس سے دوستو دور حاضر میں جو تفسیر کا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مفسر کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہوگا کہ اس وقت آیت موقع مال کے اعتبار سے جس پر اپلائی ہوئی اس پر اپلائی ہوئی، لیکن آج اس کی اپلیکیشن کے لیے محل تلاش کرنا ہوگا کہ آج اس کا محل استعمال کون سا ہے. مفسر دور حاضر کے مفسر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ قرآن عظیم کی آیتوں کی اپلیکیشن تلاش کرے. جس طرح کے LLB کے کورس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں، کرائم دیے جاتے ہیں، ان کی آکرنس دی جاتی ہے، تو بیل ایکٹ دیا جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی سیکشن تلاش کر کے اس کے اوپر لگا. تو طالب علم کا کامیاب ہونا ناکام ہونا اسی پر موقع ہوتا ہے کہ اگر اس وقت سیکشن ان واقعات کے اوپر اپلائی کر سکے کہ اس سیکشن کا مقصد یہ ہے، اس لیے یہ ان واقعات پر یہ چسپاں ہو سکتی ہے اور اس مجرم کو اس سیکشن کے مطابق ٹریس کیا جا سکتا ہے وغیرہ. تو اب
یہ کہ بنی اسرائیل کو ایک سوال کے بعد کمال عطا فرمایا، ساری سہولتیں دی، جو کل تک قوم دکھیا تھی، اور خدا کے قانون کو عمل میں لانے کے سلسلے میں ایک عذر کو بطور عذر کے پیش کیا کرتی تھی، وہ مالی مشکلات، معاشی مشکلات، سیاسی مشکلات، خاندانی مشکلات، قومی مشکلات، تجارتی مشکلات۔ اب رب کریم کہتے ہیں وہ ساری مشکلات حل کر دی ہے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر علم کے آ جانے کے بعد۔ کیا مقصد؟ یعنی جن کی طبیعت میں کچربی ہے وہ واضح ہی کرتے رہتے ہیں، پورا کرنے کے بعد۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہم پر آیت بتائی اس طریقے سے کبھی ہم اپنے ملک میں انگریز کے حکم کا خیال کرتے تھے، غلامانہ زندگی آپ اس میں کریں تو کریں، اللہ نے ہمیں آزاد کیا، لیکن آزاد کرنے کے بعد قرآن کا دستور کیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك۔ یہ محبوب کریم جب خدا کی طرف سے آ جائے اور تو دیکھے کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو تو اس وقت اپنے پروردگار کی تصویر تعلیم کر، اپنے پروردگار کا تقدس بیان کر، یعنی خدا کی بارگاہ میں جھک جا۔ تو ہم نے ان لوگوں کو جن کو کبھی مہاجر ہو کر گلیوں میں رکتے دیکھا، ان کو ہم نے پاکستان بننے کے بعد افسر بن کر کے شرابیں پیتے دیکھا اور چوراہے میں بے حیائیاں کرتے دیکھا۔ اور پاکستان میں بے حیائی کے بانی زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انقلاب کے وقت بہت زیادہ پریشانیاں دیکھی ہیں، اور جو انقلاب سے پہلے پنجاب کی سرزمین میں، پاکستان کی سرزمین میں انتہائی غربت کی زندگی گزارتے تھے، انہوں نے اپنی غربت کی زکوٰۃ اس طرح نکالی، اس کی تلافی اس طرح کی کہ انہوں نے عیاشی اور فحاشی کو اپنی زندگی بنایا، اور اپنی زندگی کو جس طرح انگریز کو وہاں عریانیت اور فحشانیت سے کام لیتے ہوئے دیکھا تھا، اس کی کاپی کی، اور اس کو وہ آزادی کہتا ہے، حالانکہ آزادی نہیں، یہ بربادی ہے۔ اب جب بنی اسرائیل کو وہ حالات میسر آئے تو فرعونیوں کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا وہ کرنے لگے۔ اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے آنے کے وقت وہ کردار انہوں نے پھر دہرایا جو کبھی فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دہرایا۔ آج ہم کبھی پاکستان میں اپنی غربت کا گلہ کرتے تھے، یہاں معاشی مشکلات کا حل تلاش کرنے آئے، رزق روزی کی فراوانی مل گئی، حالات اچھے ہو گئے، لیکن ہوا کیا کہ پاکستان میں جو بدی ہم نہیں کر پائے تھے وہ ہم نے یہاں کے کی ہے۔ تو خدا سے کیے جانے والے وعدوں کا ہم نے کہاں تک پاس کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجام جو کبھی بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا وہ ہمیں پیش آیا، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ توبہ کا وقت ہے دوست، توبہ کرو سچے دل سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے ان کو صحیح مانو اور ٹھکانے پر خرچ کرو۔ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ازواج کو، اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالو، اور اس اپنی خوشحالی کا استعمال تعمیر دین کے لیے کرو، مسلم سوسائٹی کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے میں کرو، اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنانے کے لیے پورے وسائل کا استعمال کرو۔ آج آپ کے پاس وسائل ہیں جو کل تک نہیں تھے، تو آج یہ خوش طرح باشد کے سر دل برا گفتہ آید در حدیث دیگراں، اچھا انداز بیان ہوتا ہے دوسروں کے لباس میں اپنی بات کہہ جانا۔ یہ بات دوسروں کی ہے، یہ لباس دوسروں کا ہے، لیکن بات اپنی بن جاتی ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ میری خدمت کی قسم کا کام ہے، جو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں وہ یہ ہے۔ یہ قصہ بنی اسرائیل کا ہے، لیکن اسے نصیحت ہمارے لیے نکل رہی ہے۔ یہ میری ڈیوٹی، یہ میں مہیا کروں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانے عطا فرمائے، پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمائے۔ بہترین ٹھکانوں سے مراد یا تو یہ ہے کہ فرعون کو ٹاپل کرنے کے بعد، اس کو تختہ کھلا کرنے کے بعد، اس کا تختہ الٹ دینے کے بعد وہ تمام تر وسائل موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کے ہاتھ لگے، یا یہ مراد ہے۔ لیکن اکثریت مفسرین کے یہ کہتے ہیں کہ پیلسٹائن، سیریا، ان علاقوں میں اور جارڈن وغیرہ یہ علاقے سرسبز و شاداب ہیں، چونکہ بنی اسرائیل کا آبائی وطن تھا۔ جب غلامی سے وہاں سے آزاد کر دیے گئے تو ان سرزمینوں میں وہ تمام تر وسائل استعمال کرنے کا موقع انہیں مل گیا جو کبھی فرعون کے ہاں انہوں نے دیکھے تھے۔ اب معاشی خوشحالی انہیں میسر آ گئی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین ٹھکانے مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور پاکیزہ چیزوں کے رزق، تازی سبزیاں، تازے پھل، تازے پھول، تازی ہوائیں، تازی فصلیں، تازہ ماحول، ہر طرح کی خوش آئندگی، فرخندگی اور شگفتگی اور دلاویزی، ہر طرح کی نعمتیں ملنے لگیں۔ لیکن اللہ کے رحمت ان کا شکریہ انہوں نے کس طرح کہ وَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب تک علم ان کے پاس نہیں ہے انہوں نے اختلاف نہیں کیا۔ یا تو اختلاف سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات مکمل پہنچ چکنے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی آراء سے بھی اختلاف کیا،
یا اس سے یہ مراد ہے کہ حضرت سیدۃ عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا، لیکن کب کیا؟ جب کہ پتہ چل گیا یہ وہی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. قرآن کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو بمائے اپنے طرحہ امتیاز کے اور بمائے اپنی تمام علامات کے یہ پوری طرح سے پہچانتے ہیں، لیکن یہ ان کی بدنصیبی بھی ہے، جان بوجھ کے کتمان حق کر رہے، حق کو چھپا رہے. قرآن مجید کتنا ملٹی ڈائمینشنل، کئی پہلوؤں سے تعلق رکھنے والے بیانات ہیں. یعنی اسی وقت میں ایک نصیحت امت مسلمہ کے لیے مہیا کی، اور اسی وقت جو بنی اسرائیل اس وقت کے تھے ان پر تنقیدی تبصرہ بھی ہو گیا کہ آج تم وہ قوم ہو جنہوں نے کل موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا، آج مجھ سے کر رہے ہو. تم نے جب تمہیں طور سر پہ اٹھا ہوا نظر آیا پھر تو موسیٰ علیہ السلام کی سچائی میں کوئی شک باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی تم نے ظاہری طور پر کہا کہ اطعنا اور دلی طور پر کہا عصینا، نافرمانی. یہ کام تم نے پہلے کر دکھایا. اللہ کریم فرماتے ہیں ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. ان کا تیرا پروردگار تیرا ہے. حالانکہ پالتا تو سبھی کو ہے، کہ تیرے تو فعل پالتا ہوں، پروردگار اصل میں تیرا ہوں. تیرا پروردگار قیامت میں ان کے درمیان ان مسائل میں فیصلہ فرمائے گا کہ جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. اگر او سننے والے تجھے شک ہو جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں، تو پھر ان لوگوں سے پوچھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ تو وہ حقیقت عامہ ہے، یہ تو وہ عالمی صداقت ہے، یہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو تو ٹھکرایا جا ہی نہیں سکتا، جس کا انکار ممکن ہی نہیں. مخالف دھڑے سے جا کے پوچھ تورات میں اس گیسوں والے کا ذکر ہے کہ نہیں، انجیل میں اس گیسوں والے کا ذکر ہے کہ نہیں، اس کے لبے لالی کے تذکرے ہیں کہ نہیں، اس کے چاہے زخن کی بحث ہے کہ نہیں، اس کی سراہی نما گردن کا ذکر ہے کہ نہیں، اس کے قد زیبا کے تذکرے ہیں کہ نہیں، اس کے حسن بے پایاں اور جمال چاہ آرا کی دھوم آسمانی کتابوں میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. ایک ایک بات ٹیلی کرے گی، کتاب ان کی ہو اور بات تیری کے ساتھ موافقت کھا رہی ہو، تو یہ ایک ایسا ان انٹرسٹڈ ایویڈنس ہے. مخالف دھڑے کی شہادت تیرے کام آ رہی ہے. لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. ہے سننے والے تیرے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ گیا ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہونا. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین. ہرگز ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا. یعنی تمہارا کردار اگر ان سے ملا تو کردار کی مساوات، نتیجے کی مساوات کو مستلزم ہے. عقیدے اور عمل کی برابری نتیجے کی برابری کو لازم گردانتی ہے. تو تم اپنا عقیدہ دیکھو، اپنا نبی کے بارے میں رویہ دیکھو. اگر تمہارا رویہ، تمہارا طرز عمل، تمہاری سوچ اور تمہارا طرز فکر اور طرح آرا اگر اسی طرح کی ہے جس طرح کے فرعونیوں کی تھی، تو فکر اور عمل کے اتحاد سے نتیجے میں اتحاد لازمانہ ایک لازمی بات ہے. اس لیے فتکون من الخاسرین، تم خسارے میں چلے جاؤ گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، یہ میرا خیال ہے کہ آنے والے جو پڑھائیں کیونکہ اس میں کافی بحث انوالو ہے. یہ آیت نمبر 95 تک یہ پڑھا یہی ہے، اور 96 سے انشاءاللہ کل آنے والے جمعے کو بحث شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی جی یہاں پر جہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر آیا نیچے مسلمین، ان دو لفظوں میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں کے معنی ایک ہی ہو سکتے ہیں مسلمان جیسے؟ جی یہاں سے آج کا سب شروع ہوا ہے، کیا سوچ سے پچھلا وبشر المومنین. ہاں اس میں اور جو نیچے جہاں آیا ہے نا جی، ہاں جی، اصل میں مومنین اور مسلمین میں لوگوں نے فرق کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایمان اور اسلام. بعض جگہ واقعی قرآن مجید میں اور احادیث میں ایمان اور اسلام کا لفظ جو ہے مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن بسا اوقات کے مترادفات ہیں، آپس میں ہم معنی ہیں. ہر دور کے ایمان کو ایمان کہا جائے گا اور ہر دور کے ایمان والے کو مومن کہا جائے گا، اور ہر دور کے سچے دین کو اسلام کہا جائے گا اور اس کے حاملین کو مسلمین کہا جائے گا.
اس لیے بئی معنی اس مقام پر یہ مترادفین ہے.